بھیڑوں نے نہیں بچنے دی، مجھے آج یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی سے انیشیٹ ہوتی ہے، اس کی بیوی کی اور اس کی لڑائی ہوتی ہے، وہ یہاں پر آتی ہے، ایک تیسری عورت شامل ہوتی ہے، ان دونوں نے ایک مطلب آپس میں کمپٹیشن کرنے کے لیے، ایک اس کی بیوی تھی، دوسری بھی کلیم کرتی ہے میں بھی اس کی بیوی ہوں، ان کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے وہ پکڑا گیا اپنے گاؤں سے۔ اس کا یونیورسٹی سے کیا واسطہ تھا؟ وہ تو 5 سال ہو گئے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے۔ پہلی بات یہ، اب جو ملزم بھی پکڑا جائے گا منشیات بیچتے ہوئے، کہیں نہ کہیں تو وہ پڑھا ہوگا نا، کہیں نہ کہیں سے تو اس نے تعلیم حاصل کی ہوگی، تو آپ یہ کہہ دو گے کہ جناب یہ چونکہ یہ وہاں سے ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ وائس چانسلر صاحب نے مان لی ہے، میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، آپ جا کر یہ پریس کانفرنس دوبارہ سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ آپ کے صحافی بھائی نے 3 دفعہ اس سے پوچھا آپ کیوں نہیں نام لیتے؟ آپ نام لیں نا۔ اس کے منہ پر لفظ ٹھوستا رہا کہ آپ نام لینا۔ اس نے جان چھڑانے کی، اس نے کہا یار ہوگا مجھے کیا پتا، اس نے کوئی یہ نام نہیں لیا کہ اس کے پیچھے وفاقی وزیر ہے۔ بالکل یہ قطعی طور پر غلط بات ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اس سے خود بات کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کوئی بات ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا پہلے ان کا مجھے فون آیا تھا کہ میری ایکسٹینشن ہے، اس میں میری مدد ہے۔ میں نے کہا جی یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ گورنر صاحب جانے، وہ چانسلر ہیں، وہ جانے، ان کے معاملات ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے جانے؟ اس لیے ہو رہا ہے مجھے تو نہیں پتا جی۔ ابو بکر کے انفارمیشن دینے کے اوپر یہ ایکشن ہوا۔ اب اگر یہ ایکشن کسی نے کیا ہے یار، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر یہاں کے علاقے کی بچیوں کے ساتھ کسی کو کوئی بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے، لعنت ہونی چاہیے ہماری ایسی زندگی پر کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں سننے کے بعد بھی یہ کہیں کہ یار یہ ایکشن کیوں ہوا، یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، اس میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہ آپ کہیں کہ یہ ایکشن غلط ہوا ہے، یہ نہ آپ کہیں کہ بھائی مجھے تو نہیں سمجھ لگ رہی۔ میں تو آپ کو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ کو میری مؤدبانہ گزارش ہے، آپ میرے بھائیوں یا سارے، مجھ سے آپ لاکھ اختلاف رائے رکھیں، لیکن خدا کے لیے آپ مجھے ساری زندگی سے جانتے ہیں، مجھے دکھ ہوا ہے آپ کے رویے، ان لوگوں پر بھی جنہوں نے میری مخالفت نہیں کی، مجھے ان کے رویوں پر بھی دکھ ہے کہ یار آپ مجھے جانتے ہو، آپ مجھے ایک فون کال کر لیتے، یار ایک فون کال کر لیتے، آپ مجھ سے ایک دفعہ پوچھ لیتے کہ یار یہ کیا ماجر ہے۔ سب کوئی خاموش تماشا ہی بنا رہا، کوئی میرے خلاف مطلب دے ٹکا کے خبریں لگا رہا ہے، نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں آپ لوگ، نہ پوچھتے ہیں آپ لوگ، مطلب میں کیا کہوں؟ میں تو بس یہی اپنی میں نے صفائی پیش کرنی تھی آپ سے، اگر کوئی بات غلط آپ کو محسوس کر لیتا ہوں ایڈوانس میں، لیکن ایک چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، میں اس طرح کی سیاستیں، اس طرح کی زندگیاں، اس طرح کے تعلقات میں 10,000 دفعہ قربان کر سکتا ہوں، میں یہ چیز قربان نہیں کر سکتا کہ میرے علاقے کی جامعہ جس نے ایک مقام بنایا جامعات میں، وہ پتہ نہیں کتنے نمبر پر آ گئی ہے، اس میں اگر 7 میں اگر اس میں 65-70 ہزار طالب علم زیر تعلیم ہے، تو میں صرف طارق بشیر چیمے کو زیر کرنے کے لیے میں پوری ایسی تیسی فرما دوں، اس کی میں اجازت نہیں دوں گا، اس کا میں جواب دوں گا ہر حالت میں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، لیکن کب؟ یہ ذرا تحقیقات مکمل ہو، اس کے بعد میں ان کو کہوں گا آ جاؤ بھائی اب تم ان باتوں کا جواب دو، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ مرچیں لگنا کس کو کہتے ہیں، پھر انہوں نے کہنا ہو یہ تو ہماری ذاتیات پر حملے ہو رہے ہیں، یہ تو ہماری، اس سے بڑا حملہ کوئی نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ میوزک فیس کریں گے۔ میں نے کبھی کسی کو غلط بات پر معافی نہیں دی، میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، جتنے جو بات پہنچی کس طریقے سے پہنچائی گئی، آپ یار مجھے دکھ ہو رہا ہے، یقین کرو واللہ باخدا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ یار وہ بچیاں، میرے پاس ایک ایسا شخص آیا وہ کہتا چیمہ صاحب میں تو پیسے اکٹھے کر کے اپنی بچی کی فیس بھرتا ہوں، میرا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گا؟ پھر اس نے میری منتیں کی، یہ کیا نام ہے اس کا، وومن کالج جو ہے کہ وومن یونیورسٹی ہے صادق گڑھ، اس نے کہا جی میری بچی کی وہاں مائگریشن کروا دو، خدا کے لیے میری بچی کی وہاں پر مائگریشن۔ یار کیا ہے یہ؟ اب لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوا، آپ صرف طارق بشیر چیمے کو زیر کرنا چاہ رہے تھے، آپ صرف وہ جو 4-5 لوگ ہیں مجھے ان کا پتہ ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں، اور میں نے جس دن
یہ بھی میں اپنے مخالفین کو بتا دوں، جس دن میرے منہ سے ایک لفظ نکلا خدا کی قسم یہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ گند کا ڈھیر ہے، غلاظت کا ڈھیر ہے، یہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پتھر مارتے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں میرے ساتھ کرو جو کرنا ہے، میں آپ کا بہت پرانا جاننے والا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، اندر باہر سے جانتا ہوں، آپ کی اوقات جانتا ہوں، جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے میں وہاں سے لے کر آپ کو آج تک جانتا ہوں۔ اپنی درسگاہ سمجھ کر پورا کیا، اور مجھے کتنے دکھ کے ساتھ ہے کہ کسی کو یہ بھی بس طارق چیمہ بھاگ گیا، طارق چیمہ چھپ گیا، طارق چیمہ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، طارق چیمہ کو ہم نے یہ کر دیا۔ بھائی مجھے نہیں لگ رہا، بھائی کس چیز کا مناظرہ کروں میں، کس چیز کا مناظرہ کروں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ پلیز۔ میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتائیں، خدا کے لیے مجھے بتائیں۔ مجھ پر ایسا یار اتنا تو سوچ لیا ہوتا، میں نے اس ضلع کی، میں نے اس علاقے کی خدمت کی ہے۔ آپ چند لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر آپ نے چند لوگوں کے کہنے پر میری عزت اچھالنے کی کوشش کی، میری پگڑی اچھالنے، کس لیے یار؟ کوئی وجہ تو بتاؤ، کوئی وجہ بتاؤ۔ کیا یونیورسٹی میں جو طالبات جاتی ہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ کیا میں نے اپنے کسی عزیز کو، بیٹے کو گولی مارو آپ، میں نے کسی عزیز کو یہ جرأت دی ہوئی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جا کر اس طرح کی حرکات کرے؟ یا آپ نے بہت گند پھیلا ہوا تھا، اور یہ وائس چانسلر صاحب کی اور ان کی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس گند کو صاف کرتے، اس پہ نظر رکھتے، سیکیورٹی پرووائڈ کرتے بچیوں کو، اور اس معاملے کو اس طریقے سے چلاتے کہ کسی کی انگلی نہ اٹھتی۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حد تک بھی کوشش کی کہ کوئی نام و نشان نہیں تھا ہمارا۔ آپ بات کریں نا جی، آپ کیوں نہیں بتاتے کہ وفاقی وزیر نے آپ پہ پریشر ڈالا ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ پلیز بات تو کریں نا، آپ بتائیں لوگوں کو کہ وفاقی وزیر نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ بھائی یہ کیا صحافت ہے، یہ کیا سوال و جواب ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے، کسی کے پاس کوئی اور، لا کر میرے منہ پہ ماریں۔ اس طرح کی بات سنی ہے میرے بارے میں؟ آپ نے ایک دفعہ تو مجھ سے پوچھا ہوتا یار، ایک دفعہ فون کر لیا ہوتا، ایک دفعہ یہ کہا ہوتا کہ چیمہ صاحب یہ بات چل رہی ہے آپ کا، اس پہ کیا؟ میں نے موقف نہیں دینا تھا، لیکن جب ایک تماشا لگ گیا کہ جی بھاگ گیا جی، چھپ گیا جی، یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، پھر میں نے کہا کم از کم آپ یہاں کی لوکل میڈیا ہو، آپ مجھے جانتے ہو، میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، میں کم از کم آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، واللہ باخدا نہ اس کا سر ہے نہ پاؤں۔ میں ابھی بھی آپ کو یہ میں نے حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا کچھ صحافیوں پر میں ایک آدھ دن میں میرے وکیل لیگل نوٹس بھیج دیں گے۔ بھائی آئے نا، ثبوت لائیں۔ یہ روز کا تماشا، روز کبھی جوتیاں کھاتے ہیں، کبھی مار کھاتے ہیں، کبھی تماشا لگواتے ہیں اپنا، رات کو چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بن جاتے ہیں کہ ان سے بڑا انٹلیکچوئل کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کی عزت اچھالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لائسنس ملے ہوئے ہیں ان کو۔ یہ ادھر نہیں چلے گا۔ نہ میں بھاگنے والے دن پیدا ہوا تھا، نہ میں چھپنے والے دن پیدا ہوا تھا، اور مجھے پتہ ہے اس طرح کے مراحل کو اس طرح کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ میرے ساتھ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بہت دفعہ ہو رہا ہے۔ اس میں مجھے تکلیف صرف یہ ہوئی، اگر میری ذات کی حد تک ہوتا، میرے بیٹے کی ذات کی حد تک ہوتا، شاید میں اس کی پرواہ بھی نہ کرتا۔ 25,000 طالبات ہیں یار، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ اب میں سے بھی کئیوں کی عزیزیں ہوں گی، وہ کئیوں کی عزیزہ ہوں گی، میری عزیزہ ہوں گی وہ۔ یار یہ ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے تھا ہمارا، یہ ہمارے رویے ہونے چاہیے تھے کہ کوئی وی سی کی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی وی سی کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی وی سی کو ایکسٹینشن دلا رہا ہے، کوئی وی سی کو ایکسٹینشن نہیں دلا رہا۔ ابھی ایک کمیٹی چیف منسٹر نے بنائی، وہ آئی، مجھے نہیں پتا وہ چلی گئی ہے کہ ابھی ادھر ہے۔ ایک کمیٹی اور بنی، ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بنائی۔ لیکن یہ ساری کمیٹیاں، یہ میرے اتنے مہربان ہیں، انہوں نے کل کو کہنا یہ تو جی وہ وفاقی وزیر تھا جی، اس نے اپنا اثر استعمال کر دیا۔ میں نے چیف منسٹر کو خط لکھا، میں نے اسے کہا کہ اس بات کو چھوڑ دو، اگر میں بھی ملوث ہوں مجھے بھی چوک کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دو،
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखो कि एक जुडिशल कमीशन बनाए और यहां पर आकर तहकीक करे कि इसकी असल मुहर्रकात क्या थे, कहां से बात शुरू हुई। आज का नहीं है, ये एक हमारा बशीर पटवारी होता था, उसका ये दोता है, सारे का सारा खानदान, सारे का सारा चक मेरा सपोर्टर है। और हमने तो उसको तो यूनिवर्सिटी छोड़े हुए, वो ATI का नाज़म होता था यहाँ पर उसका एक मुखालिफ ग्रुप था, पता नहीं क्या नाम है उसका, मियाँ हसनैन के क्या नाम है उसका, साढ़े जो कईयां दा यार हो, कईयां नूं शाम नूं चुकदा है, कईयां नूं खड़दा है, कईयां नूं करदा। हमसे बातें छुपी हुई तो नहीं है ना, हम इसी शहर में रहते हैं। लेकिन बात यह है कि यार एक आदमी को भावलपुर छोड़े हुए 2-2.5 साल हो गए, वो कराची होता है, अपनी मुलाजमत करता है। अब मुझे आप ये बताओ कि उसने एक शादी की, उसके बाद एक दूसरी औरत के साथ उसने एक आरामजदगी की, आइस का वो या नशे का, किसी भी नशे का वो आदी हो गया, और उसके बाद अगर वो पकड़ा गया है, यूनिवर्सिटी के वाक़े से कितने दिन पहले पकड़ा गया, आपने तहकीक किया? किसी ने तहकीक किया? उसके बाद एक प्रोफेसर पकड़ा गया यूनिवर्सिटी का, अबू बकर, उसके वाइस चांसलर साबित कर दे, वाइस चांसलर ने ये कहा सर नहीं, उसने वो मेरी बात सुने जी, गुजारिश है कि आप सवाल सुनने पे लागू। ये ज़बान ज़दियाँ उससे पहले हो चुकी थी कि जब जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइस चांसलर साहब कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के इंतजामिया की तरफ से कि इसमें तारिक रशीद चीमा साहब इन्वॉल्व, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो दाएं बाएं से निकल रहे थे, जिसमें हमारे ARY के नुमाइंदे ने ये क्वेश्चन रेज किया कि जनाब आप पहले तो ये कहते आप नाम क्यों नहीं लेते पुलिस का या वजीर का, जो भी है आप, फिर उस पर उसने नाम दिया। इस पे मीडिया भाईजान, वो मैं आपको बलोच साहब, आप मेरे भाई हो, नहीं आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बात सुन ले पहले जी। अब भावलपुर का मीडिया बायस है, भावलपुर के सहाफ़ी इस तरह से हैं, आपने इसमें भी कोई निशान दे ली कि ये इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं या भावलपुर के सहाफ़ी? भाईजान हमारी आप नहीं, आप बलोच साहब मेरा आप जवाब सुन लेना। आपने 2 बातें की हैं। एक बात आपने की है कि एहसान कंजर पर ये FIR हुई, भाईजान वो उस FIR का बलोच साहब प्लीज, आप बड़े पुराने जर्नलिस्ट हो, नहीं मीने को भी गोली मारो, उस FIR का यूनिवर्सिटी के वाक़े से क्या ताल्लुक है कि भाई ये हमारे नुमाइंदे हैं और ये हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर ये 6 महीने साल ये सिलसिला और चलता रहता इसी तरह जिस तरह यूनिवर्सिटी में चल रहा था, तो इसकी ब्रेक कहाँ लगनी थी? क्या इस हवाले से सोच लेते हैं। तमाशा लगा हुआ है, किसी को फिक्र नहीं है उन तालिबात के मुस्तकबिल की, किसी को फिक्र नहीं है कि ये क्या हो रहा है। हमारी जामिया है, 60-65 हज़ार से ज़्यादा तालिब इल्म ज़ेर तालीम है यहाँ पर, और किसी एक सियासतदान को तौफीक नहीं हुई। मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, और आप सबको इल्म है इस बात का कि उन्होंने 1 रुपए की कंट्रीब्यूशन इस इस्लामिया यूनिवर्सिटी में की है। ये सिर्फ मैं था जिसने ये सड़क भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक लेकर गई, उसके बाद हासिलपुर वाली सड़क तो बहुत बाद में शुरू हुई। ये सड़क इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक मैंने पहुंचाई, और जो मेरे जिम्मे, वो डॉक्टर कौन थे, वो बिलाल साहब थे, कौन थे वो बिलाल खान, उन्होंने जो मुझे हुक्म दिया, पुलिस को पता होगा, मैंने कहा पुलिस को क्यों पता होगा? नहीं जी, आपके कहने पे अफसर लगते हैं, आपके कहने पे अफसर रखते हैं। मैंने कहा मैं कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सूबे का, मेरे कहने पर लगते हैं और मेरे कहने पर रखते हैं। अब इन क्या सराइयों पर अगर आपने किसी की इज्जत उछालनी है, इन क्या सराइयों पर अगर आपने अपने गुनाहों पर पर्दा डालना है, इन क्या सराइयों पर अगर आपने अपने जुर्म छुपाने हैं, तो बलोच साहब मेरे पास तो कोई हल नहीं है ना मेरे भाई इस बात का। मैं तो अपनी ज़ात की सफाई दे सकता हूँ, या ये आप आने दो जुडिशल कमीशन को, आप आने दो जुडिशल कमीशन को, आपको ऐसे तमाशे यहाँ पर नजर आएंगे, ऐसे तमाशे नजर आएंगे कि आप सब परेशान हो जाओगे कि इस यूनिवर्सिटी में क्या होता रहा है। और ये जिन लोगों ने हम पर इल्जाम लगाया है, ये जरा ये मामला एक दफा क्लियर हो जाए, भागते हुए मैदान एक जैसे। गुजारिश ये है, इस वक्त पूरे शहर में पैना फ्लैक्स लगे हुए, मैं आप तमाम हजरात का, प्रिंट मीडिया का और तमाम मुख्तलिफ चैनल से आए हुए दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में ये था कि मैं सोमवार को आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा
اور سوار کو آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کر اور میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، لیکن آج آنن فانن یہ آپ کو تکلیف دینی پڑی ہے کیونکہ چائنا کے ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں. کل بے شمار ان کے پروگرام ہیں اور اس کے لیے پھر مجھے صبح حکم ملا کہ میں نے آج ہر حالت میں اسلام آباد پہنچنا ہے. تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ تمام حضرات کو بہت جلدی میں آپ کی برادری سے لے کر، آپ کی صحافی برادری سے لے کر اگر کسی نے نمائندگی کا حق ادا کیا ہے تو وہ بھی صرف میں ہوں، اور کسی سیاستدان کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ بھاولپور کی صحافتی برادری کی امداد کے لیے آگے آئے یا ان کے مسائل کے حل کے لیے آگے آئے. میں آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یار ان بچیوں کا، ان کے ماں باپ کا فکر کرو، ترس کھاؤ ان کو، ترس کھاؤ. اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس چیز کو ختم کرو یار، نکالو میرا جلوس. میں خوش ہوں گا آپ پر، میں آپ پر راضی ہوں گا کہ آپ نے ایک ایسی چوری کو میری کو پکڑا ہے یا میری اولاد کی چوری کو پکڑا ہے. یار میں تو یقین کرو، میں تو اس طرح کے بول، یہ مجھے پتہ لگ گیا یہ اس قسم کا، میں اس کو خود گھر سے نکال دوں. آپ کو کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ آپ کو کیا پتا میری زندگی کے شبانہ روز کیسے گزرے؟ آپ کو نہیں پتا واللہ باخدا. اور آپ لوگ بیٹھ کر چند لوگ جو ہیں وہ 4 ٹکوں کی خاطر، ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے. یہ 4-5 دن جو ہم نے تحقیقات کی ہیں، ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی، کہاں پر ختم ہوئی. آئے کوئی ٹیم، آئے جوڈیشل کمیشن، آئے HEC کی کمیٹی، بلائے ہمیں، بلائے باقی سیاستدانوں کو، بلائے وائس چانسلر کو، بلائے ان کی کمیٹی کو. بھائی یہ دیکھو کیا ہے جی، وہ جی فلانے احسان، کیا نام تھا اس کا، احسان جٹ کے ساتھ جی ولی داد کی تصویریں ہیں. ایک SHO لگاؤ نا تھانے میں، AC لگاؤ، تحصیلدار لگاؤ، اچھے لوگ جا کر کہتے ہیں سر ایک سیلفی لے لیں. سر آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے، ایک سیلفی لے لیں آپ کے ساتھ. میں تو یار پھر ایک سیاستدان ہوں، چھوٹا صحیح، معمولی صحیح، تو ہمارے دفتر میں بھی لوگ آتے ہوں گے، سیلفی کی ضد کرتے ہوں گے. ایک آدمی کو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، میں نے اس کی ساری تحقیق کروائی ہے، اس کا سارا خاندان میں آپ سے اپیل، میری بات سن رہا نا، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں لوز سٹیٹمنٹیں جاری نہ کرو، اس لیے کہ مجھے وہ محکمہ چھوڑے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا. پہلی بات آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پر بھی جاب کر رہا ہے اور وہ نشے منشیات میں پڑا ہوا ہے، وہ یہ اس لت میں پڑا ہوا ہے، تو یار اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ DPO کو آپ اٹھائیں، اس کے سر پہ 10 قرآن رکھیں. تو میں نے اس کو ایک ٹیلی فون کیا. سر ہینڈلنگ کا ذمہ دار آپ سے قرار دیں گے، پولیس کو دیں گے یا صاحب کو، وائس چانسلر کو؟ آخر یہ پہلی دفعہ تو آگے رپورٹ ہوا نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ اتنی لاپرواہی جتنی جامعہ کی انتظامیہ نے کی ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی کہ آپ نے ایک بگیاڑ کو، آپ نے ایک ایسے بھیڑیے کو وہاں پر بٹھایا ہوا ہے چیف سیکورٹی افسر بنا کر کہ وہ ہر بچی کو بلائے اور کہ اپنے ماں باپ کا نمبر دو، کہاں سے آ رہی ہو، کدھر گئی تھی. یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس کے بعد کیا توقع کرتے ہو تم اس یونیورسٹی میں؟ آپ کے خیال میں کوئی اخلاقیات کی قدریں ہوں گی؟ یہ کہنا کتنا آسان. اچھا احسان جٹ فرض کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر کا فرد ہے، 1 منٹ کے لیے مان لیں، کیا وہ پاکستانی شہری نہیں؟ اگر اس نے جرم کیا تو بھگتے. میرے ساتھ تو اس کو بھاولپور چھوڑے ہوئے تو اس کو 2.5 سال ہو گئے. اب 2.5 سال کا بھی حساب میرے سے لینا ہے آپ نے. کسی سیاستدان میں اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، گورنر صاحب بھی خاموش رہے جب یہ معاملہ. بھائی اس سے پارسا بنتے ہو، یہ تمہارے بیٹے کی کرتوتیں. میں نے تو بھائی زندگی میں کبھی ایسا ووٹر سپورٹر قبول نہیں کیا، میں ان کو اپنے کیمپ سے نکال دیتا ہوں. اب اگر آ کر یہ اس طریقے سے یہ اس سسٹم کو چلانے کی کوشش کی گئی ہے یا چلایا گیا ہے، تو اب یقین جانیے مجھے آج 3را دن ہے، میں اتنے والدین کے کوسچنز کو جواب دے چکا ہوں کہ چیمہ صاحب اب ہماری بچیاں کہاں جائیں گی، اب ہمارا کیا بنے گا، کیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر کچھ لوگوں کا پھر 2 ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جی یہ غلط ایکشن ہوا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جی بڑا اچھا ایکشن ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایکشن نہ لیا جاتا، تھوڑا سا آپ اس حوالے سے سوچیں، 1 منٹ کے لیے آپ بھول جائیں کہ آپ کا صحافت سے تعلق ہے، میں بھول جاؤں کہ میرا سیاست سے تعلق ہے.
ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ یہ ہماری بچیاں ہیں، ہماری کچھ لگتی ہیں، جو ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں ان کو ہم پر تکیہ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ میرے علاقے کی جامعہ میں، میرے علاقے میں پڑھنے والی طالبات کی عزت کے ساتھ آپ کھیلنے کی جسارت کریں. اس کی اجازت میں نہیں دوں گا، چاہے کوئی بھی ہو. آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے بھائی، اور ثبوت کو بھی آپ گولی مارو، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہے ہی جھوٹ، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، 1000% جھوٹ پر مبنی ہے. آپ کے پاس ثبوت کہاں سے آنا؟ پھر ایک صاحب نے وی لاگ کرتے ہوئے کہا جی میں نے ویڈیو سنبھال کے رکھ لی ہیں. بھائی سنبھال کے کس دن کے لیے رکھی ہیں؟ لاؤ نا، ادھر دکھاؤ، بھاولپور کے لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ ویڈیوز ہیں، یہ بڑی باتیں کرتا ہے، یہ اس کی ویڈیو دیکھو، اس کے بچے کی ویڈیو دیکھو. کمال ہے بھائی. پھر کبھی کہتا ہے کہ جی وہ سارا ریکارڈ لے کر چلا گیا، اس نے ریکارڈ ہی چھپا دیا ویڈیوز کا. اور جب میں نے ریکارڈ ہی لے لیا، چھپائی دیا، تو پھر تم کیوں بولتے پھر رہے ہو؟ کس بنیاد پر بولتے پھر رہے ہو؟ یہ تمہیں مطلب کیا، تمہیں کیا حاصل ہے اس سے؟ لیکن ایک بات میری آپ سے اپیل ہے یار، سب سے، آپ بھلے میری مخالفت کرو، میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. جو میری اطلاع ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، 4-5 پروفیسر ہیں جو اس گینگ، جن پر مشتمل یہ گینگ تھی، جو میری اطلاع ہو سکتا ہے غلط ہو، میں وثوق سے اس طرح کی بات نہیں کرتا. اور انہوں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، میں اس ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں چاہتا یار. ہماری بچیاں ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا واللہ باخدا. ہاں میں ایک مجرم ہوں، ملزم ہوں، مجھے پکڑا گیا، وہ قابو آ گیا ہوں میں، مطلب ایسا قابو آیا ہوں. میرے سے پوچھ لو یار، میری صدائی جس طرح لینی ہے، مجھے تو یہ توقع تھی کہ آپ ساری زندگی سے میرے واقف ہو. کم از کم یہ گواہی میرا بدترین مخالف بھی دے دے گا کہ یار اس کماش کے لوگ نہیں ہیں یہ. لیکن نہیں، وہ بہرحال اپنی قسمت ہوتی ہے. تو جی بلوچ صاحب، کم علمی سمجھ لو، کم عقلی سمجھ لو، مجھے نہیں پتا. میں آیا ہوں بھاولپور آیا ہوں، مجھے آج دوسرا تیسرا دن ہے، اور میں نے آ کر اپنے اوپر، دیکھو نا، یہ تو چھوٹا الزام نہیں لگا، میں نے اس کی مکمل تحقیقات کی ہیں. میں نے آپ کو کیا پتا میں نے کس انداز سے اس کی تحقیقات کی ہوگی یار. مطلب میں جب میرے پاس والدین، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہے کہ بہاولپور شہر کی بچیاں جو ہیں نا، وہ بلوچ صاحب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر آ جاتی ہیں. آپ ان کی فکر کریں جو ہاسٹلوں میں ہیں، آپ ان کی فکر کریں جو یہاں پر اڈے بنے ہوئے ہیں پرائیویٹ ہاسٹلوں کے نام پر. آپ ان چیزوں کی فکر کریں. آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا خوفناک بھیانک کھیل تھا جو کھیلا جاتا رہا. آپ نے یار کسی نے اس کی تحقیق نہیں کی. آپ طارق بشیر چیمے کو فتح کرنے چل پڑے. آپ یہ نہ سمجھنا آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نہیں، آپ بھائیوں میرے، میں نے آپ کو کیوں کہنا ہے، میں ایک صحافی، بطور صحافی برادری آپ سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ آپ سینئر آدمی ہو تو میرا حق بنتا ہے آپ پر، میرا ویسے بھی حق ہے آپ پر. تو میں نے مطلب دیکھو، مجھے یہ دکھ ہوا ہے یار. میرا ابھی بھی اگر میں قصوروار ہوں، میں حاضر ہوں. میرا کوئی حق نہیں بنتا میں سیاست کروں، میرا کوئی حق نہیں، میرا کوئی وہ نوٹس بھی ہم لیں گے. جی میں بڑی دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں نے آپ کو بلانا ہے، آپ کو تکلیف دینی ہے، کیونکہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ یہ ہر 6 مہینے سال کے بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور یہ جتنے بھی میرے مہربان ہیں، چاہے وہ صحافت میں ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہیں، چاہے وہ کاروبار میں ہیں، چاہے وہ جہاں پر بھی ہیں، ان کو میری باقی شاید کوئی چیز نظر نہیں آتی. صرف یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا جس پہ ہم کسی کی پگڑی اچھال سکیں اور کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کر سکیں. یہ بچیاں، یہ کوئی تقریباً 25,000 سے زیادہ طالبات ہیں جو اسلامیہ یونیورسٹی میں اس وقت زیر تعلیم ہیں. ایک طارق بشیر چیمہ کو زیر کرنے کے لیے ان 25,000 طالبات کی قسمت سے، عزت سے، ان کے والدین کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی گئی. ہوتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ یونیورسٹی پاک صاف تھی، بالکل نہیں. یونیورسٹی میں بھی بہت گند پھیلا پیچھا کرتا. یہ میری ایک غلط عادت سمجھ لیں، اچھی سمجھ لیں، لیکن
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کریں.